بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عرب اردو ٹی وی میں خوش آمدید۔ 26 سوال 1440 ہجری پر مطابق 29 جون سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمران۔ G20 سربراہ کانفرنس کا ایران اور WTO پر موقف کیا ہوگا؟ جمعہ کو جاپانی شہر اوساکا میں G20 کانفرنس کا آغاز ہو گیا، جس میں 20 ملکوں کے سربراہ شامل ہیں۔ جاپان وزیر اعظم نے بین الاقوامی اقتصادی شرح نمو کو درپیش خطرات سے خبردار کیا۔ کانفرنس عالمی قائدین کے درمیان گہرے اختلافات کے ماحول میں ہو رہی ہے۔ گزشتہ ہے کہ اب تک ہونے والی کانفرنس میں سب سے زیادہ متنازع ثابت ہوگی۔ G20 میں سعودی وفد کی قیادت ولی شہر شہزادہ محمد بن سلمان کر رہے ہیں۔ پروگرام کے مطابق وہ ہفتے کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، روسی صدر ولیمیر پوٹین اور سعودی برطانوی وزیر ٹریزا مے سے الگ الگ ملاقاتیں کریں گے۔ وہ خطے کے تازہ ترین حالات اور تیل کی مستحکم تسہیل کے لیے صرف کی جانے والی کوششوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ G20 کا اعلامیہ نہایت اہم ہوگا۔ ایران، شمالی کوریا، ایٹمی اسلحہ، WTO اور یورپی یونین سے برطانیہ کی علیحدگی اور ماحولیات جیسے موضوعات پر اہم فیصلے کی توقعات کی جا رہی ہیں۔ جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے عالمی برادری کے درمیان خوبصورت ہم آہنگی کی امید ظاہر کی ہے۔ اس موقع پر ان کے ایک طرف چینی صدر اور دوسری طرف امریکی صدر موجود تھے۔ دونوں کے درمیان تجارتی جنگ نقطہ عروج کو پہنچی ہوئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے محاذ آرائی پر توجہ مبذول کرنے کی بجائے قدر مشترک پر اتفاق رائے کا مشورہ دیا۔ امریکی صدر نے گزشتہ سال انگیز بیانات کے بعد پہلی بار مصالحت آمیز رویہ اپنایا اور بڑی حد تک دوستانہ فضا قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے امریکہ میں جاپانی کارسازوں کی تعریف کرتے ہوئے ان کی فیکٹریوں کو شاندار قرار دیا۔ اس سے قبل وہ جاپان پر تنقید کر چکے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جاپان فوجی امور میں امریکہ پر مکمل انحصار کیے ہوئے ہے۔ امریکی صدر نے انڈیا کے ساتھ مفاہمت کی بھی خواہش ظاہر کی ہے، جبکہ اس سے قبل وہ بھارت کی تجارتی پالیسی پر نکتہ چینی کر چکے تھے۔ روسی صدر پوٹین نے برطانوی جریدے فنانشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے مغربی جمہوریت کے ترقی یافتہ لبرل افکار پر نکتہ چینی کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس قسم کے افکار کا زمانہ لنگ چکا ہے۔ یورپی یونین کے چیئرمین ڈونلڈ ٹسک نے اس کا ترکی بہ ترکی جواب دیتے ہوئے کہا کہ امریکی فرد کی پرستی اور چند افراد کی حکمرانی کا دور ختم ہوا ہے، لبرل افکار نہیں ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے جمعہ کو اوساکا میں انڈین وزیر اعظم نریندر سے ملاقات کی۔ انہوں نے دونوں ملکوں کی منفرد دوستی اور مختلف شعبوں میں باہمی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے طور طریقوں کا جائزہ لیا۔ سالانہ منفرد اقامہ فیس میں کوئی رعایت ہوگی؟ سعودی عرب کی جانب سے منفرد اقامہ جاری کرنے کے اعلان کے ساتھ سعودی عرب میں مقیم غیر ملکی اور سعودی عرب میں رہائش اور سرمایہ کاری میں دلچسپی رکھنے والے غیر ملکی کی جانب سے مختلف سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ سعودی حکومت نے منفرد اقامہ کی دو قسمیں متعارف کرائی ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہے جس کی فیس میں صرف ایک مرتبہ ادا کرنا پڑتی ہے، جو کہ 8 لاکھ ریال ہے۔ دوسری سالانہ قسم سالانہ منفرد اقامے کی ہے۔ اس کی سالانہ فیس 1 لاکھ ریال متعین کی گئی ہے۔ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ اگر 1 سال والے منفرد اقامے کی فیس پیش کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں کوئی رعایت ہوگی؟ اخبار 24 کے مطابق منفرد اقامہ مرکز نے اس کے جواب میں بتایا کہ اگر کوئی غیر ملکی منفرد اقامے کی 2 سال کی فیس ادا کرنا چاہتے ہیں تو 2 لاکھ ریال کے بجائے اس میں سے 1,98,039 ریال وصول کیے جائیں گے۔ 1 سال 3 برس کی فیس دینے کی صورتحال میں 3 لاکھ ریال کے بجائے 2,94,156 ریال ادا کرنا ہوں گے، جبکہ 4 برس کی فیس یکمشت دینے پر 4 لاکھ کے بجائے 3,88,338 ریال ہوگی اور 5 برس کی فیس 5 لاکھ کی بجائے 4,80,733 ریال لیے جائیں گے۔ 6 سال کے لیے منفرد اقامے کی فیس 5,71,346، 7 برس کے لیے 6,60,143 ریال، 8 برس کے لیے 7,47,199، جبکہ 9 برس کے لیے 8,32,548 ریال اور 10 برس کی فیس ایک ساتھ ادا کرنے والے 9,16,224 ریال وصول کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اقامہ مرکز نے آن لائن کارروائی کے لیے مکمل ویب سائٹ سیپرک کے نام سے قائم کی ہے۔ امیدوار اس پر نہ صرف اقامہ کی درخواست پیش کر سکیں گے بلکہ مطلوبہ دستاویز پیش کرنے کی سہولت بھی حاصل ہوگی۔ فیس میں آن لائن ادا کی جا سکے گی۔
اس ویب سائٹ سے منفرد اقامہ سے متعلق مزید معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ روٹ ٹو مکہ، اب پاکستانی عازمین حج کے لیے نہ قطار نہ انتظار۔ پاکستان سے رواں سال سعودی عرب جانے والے عازمین حج کی متعدد تعداد کو مکہ روٹ کی سہولت حاصل ہوگی۔ سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق روٹ پروگرام سے پاکستان کے علاوہ ملیشیا، انڈونیشیا، بنگلہ دیش اور تیونس کے محدود عازمین بھی مستفید ہو سکیں گے۔ روٹ ٹو مکہ پروگرام کیا ہے؟ سعودی وزارت داخلہ کی جانب سے دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کو امیگریشن کی بہتر سہولت فراہم کرنے کی غرض سے 3 برس قبل روٹ ٹو مکہ کے نام سے ایک پروگرام کا آغاز کیا گیا تھا۔ تجرباتی طور پر اس پروگرام کا آغاز ملیشیا کے 5 عازمین حج سے کیا گیا تھا۔ پروگرام کے تحت ان عازمین کو امیگریشن کی سہولت ملائیشیا کے کولمبور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فراہم کی گئی، جس سے یہ فائدہ ہوا کہ جب عازمین جدہ کے بین الاقوامی حج ٹرمینل پہنچے تو انہیں امیگریشن کے قطار میں نہیں لگنا پڑا۔ عازمین لاؤنج میں سے براہ راست کسٹم کے مرحلے میں پہنچ گئے، جہاں سے انہیں بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ لے جایا گیا۔ مکہ روٹ پروگرام کا تجرباتی مرحلہ کامیاب ہونے کے بعد جولائی 2018 کے حج میں سعودی عرب نے اس پر پروگرام کو مزید توسیع دیتے ہوئے انڈونیشیا کو اس میں شامل کیا، جبکہ ملیشیا کے دوسرے شہر بھی یہ سہولت پہنچائی گئی۔ پروگرام کے دوسرے سال مکہ روٹ منصوبے میں کسٹم کے مرحلے کا بھی اضافہ کیا گیا، جس میں عازمین کا سامان بھی ان کے ملک ہی میں کسٹم چیکنگ کے مرحلے سے گزارا گیا، جس کے بعد جدہ ٹرمینل پر پہنچنے والے عازمین کو ریڈ زون سے نکال کر براہ راست بسوں کے ذریعے مکہ مکرمہ ان کی رہائش تک پہنچا دیا۔ اس پروگرام سے عازمین حج کے وقت کی بچت ہوگی، جنہیں ان سے پہلے جدہ ایئرپورٹ پر امیگریشن کے لیے کئی گھنٹے انتظار میں لگ کر انتظار کرنا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشلہوب نے اردو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ اس سال پاکستان کی درخواست سے اسے تجرباتی طور پر پروگرام میں شامل کیا گیا ہے۔ پروگرام سے استفادہ کرنے والے عازمین کو امیگریشن اور کسٹم کے مراحل سے پاکستان میں ہی گزارا جائے گا۔ انہیں سعودی عرب پہنچنے کے بعد ان مراحل کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ رواں سال پاکستان میں یہ سہولت صرف اسلام آباد سے آنے والے محدود عازمین حج کے گروپ کو فراہم کی جا رہی ہے۔ سعودی خاتون جو 1000 لڑکوں کے برابر کام کرتی ہے۔ جنوبی کوریا میں زیر تعلیم ایک سعودی خاتون اعلیٰ مندورات کے ریسٹورنٹ کے سوشل میڈیا پر چرچے ہیں، جس پر نہ صرف کوریائی عوام بلکہ سفارت کا بھی تبصرے کر رہی ہے۔ ان کے ریسٹورنٹ کا نام آل ان اے کپ ہے۔ سعودی خاتون اعلیٰ مندورہ نے نیوز ویب سائٹ 24 کو بتایا کہ ریسٹورنٹ میں سعودی کھانوں کے علاوہ عربی قہوہ اور عرب دنیا کی معروف مٹھائیاں بھی تیار کی جا رہی ہیں۔ ان کھانوں کے لیے ہفتے بھر کا مینیو تیار کیا جاتا ہے۔ اعلیٰ مندورہ نے بتایا کہ وہ کھانوں کے ساتھ سعودی ثقافت متعارف کرا رہی ہے۔ ریسٹورانٹ کے بیشتر گاہک سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے طلباء ہیں۔ اعلیٰ مندورہ کے مطابق شروع میں کورین زبان نہ جاننے سے مقامی لوگوں کی میزبانی میں دشواری پیش آئی، تاہم اب ایسا نہیں۔ اعلیٰ مندورہ 2012 سے کوریا میں مقیم ہیں۔ انہیں ابتدائی 8 ماہ تک کورین زبان سیکھی۔ 2015 میں انہوں نے بزنس مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا۔ اعلیٰ مندورہ جلد ہی ایک اور ریسٹورانٹ کھولنے والی ہیں تاکہ گھریلو خواتین طالبات اور مزدور پیشہ خواتین کی مدد کی جا سکے۔ سوشل میڈیا پر صارفین کا کہنا ہے کہ آل ان اے کپ کے کھانوں کے نرخ معقول ہیں۔ بدل عصا کرنامی ایک صارفین نے ٹویٹ کیا کہ سعودی طلباء اعلیٰ مندورہ نے کورین کے دل جیت لیے، سعودی ثقافت کو اجاگر اور سعودی کھانے پیش کر کے وطن کا خوبصورت تعارف کرایا۔ سعودی عرب اندرون عازمین حج کے اندراج کا آغاز کب ہوگا؟ سعودی عرب میں وزارت حج و عمرہ رواں سال یکم ذوالقعدہ سے اپنی ویب سائٹ کے ذریعے مملکت کے شہروں اور غیر ملکی مقیمین عازمین حج کے اندراج کا آغاز کرے گی۔ ویب سائٹ کے علاوہ کسی اور طریقے سے بھی اندراج ممکن نہیں ہوگا۔ اندرون مملکت عازمین حج کے لیے کمپنیوں اور اداروں کی رابطہ کار کونسل کے رکن محمد سید القرشی کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے مذکورہ اندراج کے لیے خصوصی سرور مختص کیا ہے تاکہ وہ پہلے روز ہی اندراج کا دباؤ برداشت کر سکے۔ انہوں نے بتایا کہ رجسٹریشن کے گیٹ وے کے حوالے سے وزارت حج و عمرہ انتہائی پیشہ ورانہ سطح پر فنی سپورٹ پیش کر رہا ہے۔ القرشی نے رواں سال حج کی خواہش رکھنے والے داخلی عازمین پر زور دیا کہ وہ جلد از جلد مختص ویب سائٹ کے ذریعے اپنی بکنگ کے تمام اقدامات حاصل کر لیں۔ انہوں نے کہا کہ اندراج کے پہلے روز 10 لاکھ سے زیادہ افراد کی ویب سائٹ پر آمد متوقع ہے۔ رابطہ کار کونسل کے رکن
के मुताबिक 180 के करीब हज टूर ऑपरेटर्स कंपनियां हैं जो अंदरूनी मुमलकत तकरीबन 2 से 3 लाख शहरियों और मुकीमीन को खिदमात फराहम करेंगी। तेल की सऊदी तनसीबात पर हमले इराक से की गई। वॉल स्ट्रीट जर्नल। मुअक्कर अमरीकी खबर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि अमरीकी हकाम तहकीकात के बाद इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस साल मई में सऊदी अरब में पाइपलाइन पर हमलों में इराक की सरजमीन इस्तेमाल की गई थी। अमरीकी हकाम के मुताबिक इराक से उड़ाए गए ड्रोन तैयारे के जरिए तेल की सनत को तबाह करने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ इराकी हुकूमत ने इस हवाले से अमेरिका से मजीद मालूमात फराहम करने का मुतालबा किया। अखबार ने बाखबर अहदेदारों के हवाले से बताया कि मई में सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर हमले के लिए जनूबी इराक से ड्रोन भेजे गए थे। इराक से की गई कार्रवाई से इशारा मिलता है कि सऊदी अरब तेल पाइपलाइन पर हमला ईरानी हमायत याफ्ता मलेशियाओं ने किया। ख्याल रहे कि मई में सऊदी अरब की तेल पाइपलाइन पर ड्रोन हथियारों की मदद से किए गए थे। हमले के नतीजे में 2 दिन तक तेल की सप्लाई मुतासर रही, जिसके बाद सप्लाई बहाल कर दी गई। यह हमला सऊदी अरब के मशरकी इलाके में यम्बे बंदरगाह के करीब शरअन और गरबा बिछाई गई पाइपलाइन पर किया गया। इस तेल पाइपलाइन से यौमिया 50 लाख बैरल तेल मुंतकिल किया जाता है। सऊदी अरब मदद न करता तो यमनी हुकूमत नाकाम हो जाती। अल यमानी। सऊदी अरब के मुस्ताफी वजीर खारजा खालिद अल यमानी ने कहा कि मुश्किल वक्त में अगर सऊदी अरब हमारे साथ खड़ा न होता तो यमनी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अंजाम देने में नाकाम हो जाती। अल अरेबिया न्यूज़ चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में साबिक वजीर खारजा ने कहा कि ईरानी मुदाखलत की वजह से हौथी बागिया अमन माहदे से भागते हैं। इनका कहना है कि हौथी मलेशिया अल हदैदा बंदरगाह से स्मगलिंग की कार्रवाई में मुलव्वस है। वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियों से फरार अख्तियार कर रही है। खालिद अल यमानी ने यमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी एलची मार्टिन ग्रिफिथ्स पर जोर दिया है कि वह यमन के हवाले से सलामती कौंसिल की मंजूर करदा करारदादों के अमली नफाज के लिए वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार करें। इन्होंने मज़ीद कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन के मामले में कई गलतियाँ की। इनका इशारा अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से यमनी हुकूमत और हौथी मलेशिया के दरमियान मसावात के क़याम के लिए मुतालबे की तरफ था। खालिद अल यमानी ने कहा कि आइनी हुकूमत और सऊदी अरब और मुत्तहिदा अमारात पर मुकम्मल एतमाद है। इनका कहना है कि यमनी हुकूमत मसलसल मुज़ाकरात की हामी है और आज भी मुज़ाकरात कर रही है। ख्याल रहे कि खालिद अल यमानी ने 10 जून को वज़ारत ख़ारजा के ओहदे से इस्तीफ़ा दिया था। सऊदी अरब 5G सर्विस इस्तेमाल करने वाला खत्ते का पहला मुल्क बन गया। सऊदी अरब की वज़ारत टेलीकॉम की तरफ से बुध को जारी एक बयान में कहा गया कि न्यूम सिटी के हवाई अड्डे पर इफ्तिताह कर दिया गया है। यह हवाई अड्डा इस एतबार से भी मुनफरिद हैसियत रखता है कि पूरे खत्ते में पहली बार इस हवाई अड्डे पर 5G सर्विस इस्तेमाल की जा रही है। यूँ सऊदी अरब में पूरे खत्ते में 5 जनरेशन इंटरनेट सर्विस इस्तेमाल करने वाला पहला मुल्क बन गया। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर पोस्ट करदा एक ट्वीट में कहा गया कि सऊदी अरब में पूरे खत्ते में हवाई अड्डों पर 5G इस्तेमाल होने वाला पहला मुल्क बन गया है। इस ट्वीट के साथ सऊदी वली शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के वो अल्फाज भी दर्ज किए गए जिनमें इन्होंने कहा था कि हम अपने मुल्क को मुस्तकबिल में एक मुनफरद मकाम दिलाने की सही जारी रखेंगे। हुकाम का कहना है कि न्यूम हवाई अड्डे पर इंटरनेट इंतहाई तेज़ रफ्तारी के साथ चलाया जा रहा है और सार्फिन इससे भरपूर तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सऊदी अरब की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गुज़श्ता मंगल को खलीज न्यूम हवाई अड्डे के इफ्तिताह का ऐलान किया है। यह हवाई अड्डा सऊदी अरब के शुमाली इलाके शर्मा में वाक़ा है। इस हवाई अड्डे से कमर्शियल परवाज़ों की इजाज़त दे दी गई है। तो नाज़रीन, ये रही सऊदी अरब की पिछले 24 घंटों की अहम तरीन खबरें। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। और हमेशा के लिए सऊदी अरब की खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि रोज़ाना आने वाली वीडियो आप वक्त पर देख सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।